address in the Urdu language by the respected Munir Ahmad Javed Sahib, Private Secretary to Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Dutch translation will be given simultaneously during the address. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سورہ نور کی آیت 56 ہے اور اس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں. اس آیت کی تلاوت سے سب احباب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے آج کی گزارشات کا عنوان جو ہے وہ برکات خلافت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. خلافت اس زمین پر خدا تعالیٰ کے نور کی سب سے عظیم الشان تجلی ہے، جو کبھی نبوت اور کبھی نبوت کی جان نشینی اور ذل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے. یہ نور اس آدم سے شروع ہوا جس کو خدا نے زمین پر خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا. 1,24,000 انبیاء کے سینوں سے گزرتا ہوا یہ نور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جلوہ گر ہوا، جو اس کون و مکان میں خدائے لم یزل کے حقیقی اور ابدی خلیفہ ہیں. آپ کی جسمانی وفات کے بعد یہ نور خلافت آپ کی فیض رسانی کے طفیل خلافت راشدہ میں جلوہ گر ہوا، اور جب امت مسلمہ اندھیروں میں ڈوب گئی تو خدا نے شان محمدی کے صدقے پھر خاتم الخلفاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جن کے ذریعہ خلافت احمدیہ کی ڈور خلافت راشدہ سے باندھ دی گئی. اور آج خلافت احمدیہ ان تمام برکتوں اور رحمتوں اور جلال و جمال کی وارث ہے جو اتباع مصطفی سے حاصل ہوتی ہیں. خلافت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے جو افق تا افق پھیلی ہوئی ہے. خلافت وہ ید بیضا ہے جو تہی دستوں کو نور کا لبادہ اڑا دیتا ہے. یہ وہ عصائے موسوی ہے جو فرعونوں اور حامانوں کے سر کچل دیتا ہے. خلافت مسیحائی کا وہ دم ہے. خلافت مسیحائی کا وہ دم ہے جو مردوں کو کم باذن اللہ کے ذریعہ نئی زندگی عطا کرتا ہے. خلافت وہ رحمت بارہ ہے جو دشمنوں کی سازشوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. دیدہ یعقوب کا وہ آنسو ہے جو گمشدہ یوسف کو ملا دیتا ہے. یہ ملک سلیمان اور سطوت داؤدی ہے جس کے ساتھ تمام روحانی پرندے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ارض و سماء توحید کے سرمدی نغمات سے گونج اٹھتے ہیں. خلافت
دل کی طمانینت اور روح کی شادابی ہے، اس کے بغیر جسم و روح کی زندگی ہے نہ تازگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشے سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر نبوت کے فیض کو آپ کے بعد خلافت احمدیہ کے ذریعے جاری فرمایا اور اس کی برکتوں کا سلسلہ خلافت سے وابستہ کر دیا۔ جماعت کی ترقی، خدا تعالیٰ کے وعدوں کا پورا ہونا، اسلام کی دنیا میں تمکنت، خوفوں کے بعد امن کا آنا، جماعت کی ایمان میں ترقی اور اعمال صالحہ کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خلافت سے منسلک کر دیا ہے، اور جس کی پیشگوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں فرمائی ہے، میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ سورہ نور کی اس آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے لازماً خلافت قائم کریں، بلکہ یہ آیت واضح طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ان مسلمانوں سے جو حقیقی مومن ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلوں کو جانشین بنایا۔ چنانچہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہہ کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تاکیدی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ ضرور انہیں خلیفہ بنائے گا۔ اس میں ہرگز یہ ہدایت نہیں ہے کہ کوئی خلافت کا قیام کرے، بلکہ فرمایا کہ خدا خود خلافت کا قیام کرے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ انتخاب خلافت کے وقت خدا تعالیٰ خود لوگوں کے ذہنوں کی اپنے فضل سے صحیح رہنمائی فرماتا ہے تا وہ کسی غلط میں نہ پڑیں۔ اسی لیے خدا انتخاب خلافت کی خود نگرانی کرتا ہے، بشرطے کہ انتخاب کرنے والے سچے، ایماندار اور متقی لوگ ہوں۔ جب تک ایمان اور عمل صالح کی دو شرائط مومنین کی جماعت میں جاری رہیں گی، انہیں خدا کی طرف سے خلافت حقہ کی برکت بھی حاصل رہے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی وہ ان معیاروں سے دور ہونا شروع ہو گئے تو پھر بے شک وہ اس طریقے انتخاب کو جاری بھی رکھیں اور کسی کو خلیفہ بھی منتخب کر لیں تو تب بھی ان کا انتخاب برکات سے دور ہوگا، اور ایسا منتخب خلیفہ اس آیت میں مذکور الہی تائید و نصرت سے محروم رہے گا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ سچا خلیفہ خدا خود مقرر کرتا ہے، گو ظاہری طور پر متقیوں کے ووٹوں کے ذریعے ہی ایسا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں بھی یہی بید تھا کہ آپ کو خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرما دے گا، کیونکہ یہ خدا کا ہی کام ہے اور خدا کے انتخاب میں نقص نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانہ میں 6 سال متواتر اس مسئلے پر زور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان، اور در حقیقت قرآن شریف کو غور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ بھی خلافت کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ ہر قسم کے خلفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ انہیں ہم بناتے ہیں۔ اس ضمن میں خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت
محترم محمد شریف عودے صاحب امیر جماعت کبابیر کے تاثرات اور کیفیات پر مشتمل ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخاب خلافت خامسہ کے موقع پر جب میں لندن آیا تو باوجود اس کے کہ میں 1986-87 سے لندن آ رہا ہوں اور مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن اس دفعہ مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور تفتیش کے دوران سوال و جواب کا طویل سلسلہ چلا۔ میری اس وقت کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزرا ہو۔ ایک طرف حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی وفات کا اتنا بڑا دکھ اور اس پر سوال جواب کا یہ لامتناہی سلسلہ، میری حالت یہ تھی کہ ہر دفعہ مر مر کر زندہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نہایت ہی مشکل، صبر آزما اور مجسم ابتلا سفر کے بعد میں بالآخر مسجد فضل لندن پہنچ گیا، جہاں حضور انور رحمہ اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر میرے اندر کے زخم رسنے لگے اور میرے دل میں درد و الم کا لاوا عاشقوں کی صورت سسکیوں اور آہوں کے جلو میں بہنے لگا۔ میں اس قدر قلق اور خوف کی کیفیت میں تھا کہ میرے دل و دماغ میں ایک خیال نہایت قوت کے ساتھ راسخ ہو چکا تھا کہ شاید یہ خوف بالآخر میری جان لے لے گا۔ انہی کیفیات میں میں مسجد فضل کے احاطہ میں کھڑا تھا کہ دو اشخاص میرے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک کو تو میں جانتا تھا کہ وہ محترم چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید روہ ہیں، جبکہ دوسرے شخص کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس دوسرے شخص کو دیکھتے ہی میرے دل میں یکدم ایک بجلی سی کون گئی۔ جب انتخاب ہونے لگا تو بعض ممبران نے درخواست کی کہ جن بزرگان کے نام پیش ہوئے ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ اس وقت میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جن کو دیکھ کر میرے دل میں ایک برقی لہر سرایت کر گئی تھی وہ میرے قریب ہی پچھلی صف میں بیٹھے ہیں اور ان کا نام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہے۔ چنانچہ یہ نام اور تصویر میرے دل میں اتر گئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے اسی وجود کو خلت خلافت عطا فرمائی۔ انتخاب ہوتے ہی میرے جسم و جان پر جیسے کوئی جادوئی اثر ہو گیا، ایسے لگا کہ میرے سر سے پہاڑ جیسا بوجھ اتر گیا۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف دور ہو کر امن و تسکین دل میں گھر کر گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے بلکہ اپنی ہستی کے ذرے ذرے سے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا کی تصویر دیکھی اور محسوس کی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خلیفہ وقت سے دلی وابستگی کی اہمیت اور فرضیت کے ذکر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکیدی حدیث ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَإِن أُخِذَ مَالُكَ، یعنی اگر تم دیکھ لو کہ اللہ کا خلیفہ زمین میں موجود ہے تو اس سے وابستہ ہو جاؤ، خواہ تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہارا مال و دولت چھین لیا جائے، پھر بھی تم نے خلافت اور اس کے نظام سے الگ نہیں ہونا، بلکہ یہ سب کچھ کھو کر بھی خلافت سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا اور اس سے کبھی بے وفائی نہیں کرنی۔ اس ضمن میں روا کے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کے خلاف 295C کے تحت درخواست دائر ہوئی تو بعض غیر احمدی افراد نے مجھے اور میرے والد کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر بیعت کر لیں تو آپ کے خلاف تمام کیسز واپس لے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ تم ماشاءاللہ لائق ہو، پڑھے لکھے ہو، اوپر سے بیعت کر لو اور دل سے احمدی رہنا، ورنہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا کہ ہمیں مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں، اگر احمدیت کی خاطر ہمارے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں تو ہونے دیں، میں اپنے مذہب سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، بے شک ہماری جانیں تک قربان ہو جائیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اسی رات میرے والد نے بھائی کو فون کیا اور ساری بات اسے بتائی تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ میرا 16 سال کا بھائی جسے معلوم تھا کہ 295C کے پرچے کی سزا موت ہے، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں احمدیت چھوڑ دوں۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی تھی،
اسی طرح میں بھی ان ملاؤں کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرنے لگا۔ بے شک مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ خلافت کی برکت سے یہ وہ استقامت ہے جو میرے والدین اور ہم سب بھائیوں نے دکھائی، اور انشاءاللہ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں خلافت کی محبت میں ہم اسی طرح استقامت دکھاتے چلے جائیں گے۔ معزز سامعین، خلافت کوئی اختراع نہیں جسے اسلام نے شروع کیا ہو، بلکہ ماضی میں بھی خلافت کا نظام رہا ہے جسے الہی تائید بھی حاصل رہی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خلیفہ بنایا۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اپنے مقرر کردہ خلیفہ کی ان معاملات میں رہنمائی کا وعدہ کیا ہے جو عقائد اور نیک اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ خدا اسے اور اس کی جماعت کو سیدھے راستے پر چلانے کا ضامن ہے۔ اس لیے یہ الزام یہ بحثی فضول ہے کہ کسی معاملے میں خلیفہ کا موقف درست ہے کہ نہیں۔ خلیفہ کو جو الہی تائید و نصرت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بالآخر انہی کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے۔ میں ہندوستان کے جھارکھنڈ صوبے کے ایک دوست کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب 2001 میں احمدی ہوئے۔ جماعت میں شمولیت سے قبل ہمارا تعلق سنی فرقے سے تھا۔ مزار پرستی کا عام رواج تھا، اور اس پر حد یہ کہ مولویوں کے مکر میں آ کر صاحب مزار کے نام کا چراغ خرید کر مولویوں سے لاتے اور اسے اپنے گھر میں روشن کر کے چراغ کے سامنے آتش پرست کی طرح اپنی مرادیں مانگتے۔ لیکن اب اسی گھر میں جال حق و وضحق الباطل کا نظارہ ہے۔ اب اس گھر میں صرف خدا واحد کی عبادت ہوتی ہے۔ آپ کی قوت قدسیہ نے ہمیں مشرک سے واحد خدا کا پرستار بنا دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے، ورنہ یہ تبدیلی ہمیں کیوں کرا سکتی تھی۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! حضرت محمد مصطفیٰ! نعرہ تکبیر! ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے، ورنہ یہ تبدیلی ہمیں کیوں کرا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ ان کی بہن کے لیے غیر احمدی کا رشتہ آیا تو والد نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اب ہم نے روشنی سے اندھیرے میں نہیں جانا۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا کہہ کر یہ وعدہ کیا ہے کہ حالات ڈرانے والے اور خطرناک ہوں گے، لیکن خدا اپنے فضل اور طاقت اور قدرت کے ذریعے ان حالات کو جو مہیب خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے دور کر دے گا۔ کیا ہماری 104 سالہ خلافت کی تاریخ میں ہماری 104 سالہ خلافت احمدیہ کی تاریخ میں متعدد دفعہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے جہاں متقی لوگ، خوف خدا رکھنے والے لوگ، سچا ایمان رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہم کس طرح ان حالات کا سامنا کریں گے؟ اور کیا ہر دفعہ خلیفۃ المسیح کی رہنمائی اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کی دعاؤں اور التجاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے وہ حالات نہیں بدلے؟ اکثر ایسے حالات جماعت کو تقریباً ہلاک کرنے والے ہوتے کہ چند گھنٹوں میں خلافت کی برکت سے ان میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ خوف کی ہر حالت امن میں بدل جاتی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے ہر دور میں ہمیں اس کے بڑے ہی دلکش اور حسین مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ 1914 میں لاہوریوں نے جماعت مباین سے الگ ہو کر کیا کیا، اور اب ان کی کیا حالت ہے جنہوں نے ان حالات میں خلافت سے روگردانی کرنے والوں کی پیروی کی۔ آج ہمارے پاس وحدت کی علامت خلافت ہے، ان کے پاس سوائے تفرقہ اور پراگندہ حالی کے کچھ بھی نہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ خلافت کے بارے میں نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی پر حکمت ارشاد ان الفاظ میں درج ہے کہ اسلام میں خلیفہ کا مقام اس دھاگے کا ہے جس میں من کے پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ سب بکھر جاتے ہیں، اور کئی ایسی بکھرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک بار بکھر جائیں تو پھر وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ بس یہ محروم لوگ جب خلافت کا دامن چھوڑ بیٹھے تو ان کی قوتیں سلب کر لی گئیں اور ان کی طاقتیں سر بمہر کر دی گئیں۔
ان کی مبینہ کثرت نابود کر دی گئی، حتیٰ کہ مولوی محمد علی صاحب نے 1945 میں خود یہ اقرار کیا کہ جماعت مباین کی تعداد 5 لاکھ ہے، جبکہ ان کی جماعت غیر مباین کی تعداد صرف 5000 ہے۔ کبھی وہ مباین خلافت کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ قادیان کے اسکولوں اور کالجوں میں الو بولیں گے اور یہاں عیسائیت کا جھنڈا لہرائے گا، لیکن آج دیکھیں کہ خدا نے متبعین خلافت کو عددی اکثریت بھی عطا فرما دی ہے، اور خلافت کی برکت سے قادیان کا نام آج ہر لمحہ روشن سے روشن تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج تقریباً 200 ملکوں میں چھوٹے چھوٹے قادیان قائم ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! قادیان دارالایمان! قادیان دارالایمان! نظام خلافت! نظام خلافت! آج تقریباً 200 ملکوں میں چھوٹے چھوٹے قادیان قائم ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں اسکول اور کالج اور ہاسپٹل اس کی آبرو ہیں۔ وہ ایک ترجمہ قرآن پر جھوٹا فخر کرتے تھے، آج ہم لگ بھگ 70 زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے شائع کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن ادھر سے صرف تنزل کی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جب خدا کے خلیفہ کو بلا دیا تو خدا نے بھی انہیں بلا دیا، اور اب زمین ہر دن ان پر تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل انہیں اپنے خزانے پر ناز تھا، اور اسی ناز کی وجہ سے وہ خلافت سے علیحدہ بھی ہوئے اور اس کو ختم کرنا چاہا، لیکن آج ان کے خزانے کی خلافت کے خزانوں کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رہی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ایک ہاتھ پر جمع ہو اور تمہارا ایک امیر ہو، اور پھر کوئی شخص تمہاری وحدت کو توڑنا چاہے تاکہ تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرے، تو اس سے قطع تعلق کر لو اور اس کی بات نہ مانو۔ بس بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے ہر ناطہ توڑ کر جماعت مباین کو ترجیح دی، اور خلافت کی جوتیوں میں بیٹھنے پر فخر محسوس کیا۔ اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو خلافت کے دائمی اور جاری نظام کا حصہ بننے کی وجہ سے آخر نجات پائیں گے اور غلبہ کا منہ دیکھیں گے، اور کوئی نہیں جو انہیں اس سے محروم کر سکے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اٹل تقدیر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ سامعین کرام، یہ سنت اللہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کی التجاؤں سے خاص سلوک فرماتا ہے، اور اس طرح بھی ان کے خوفوں کو امن میں بدلتا ہے۔ کسی شاعر نے تو یہ کہا تھا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ لیکن ہم احمدیوں سے بڑھ کر کوئی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے کاموں کو بناتی اور سنوارتی ہیں، کیونکہ خدا نے خلافت احمدیہ کو قبولیت دعا کا نشان اور اعجاز عطا فرمایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایک مومن جس کے بال پراگندہ ہوں اور جس کا چہرہ گرد آلود ہو، اگر وہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ اب ایسے ہی ہوگا، اور پھر ویسے ہی ہو بھی جاتا ہے۔ اگر خدا کے فضل و احسان اور قدردانی کا یہ سلوک ایک سچے مومن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جسے خدا نے خود خلافت سے سرفراز فرمایا ہو، اس کے کہنے کی وہ لاج کیوں نہیں رکھے گا؟ ہم میں سے ہر ایک احمدی جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ جب بھی خلیفۃ المسیح کسی کے حق میں کچھ فرماتے ہیں تو خدا کے فرشتے اسی وقت اس بات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ بعض اوقات سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ایک عام سی بات جو خلیفہ نے کہی تھی وہ بالکل اسی طرح کیسے پوری ہو گئی؟ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک معمہ ہے جس کی حقیقت کو خدا اور اس کا آسمانی روحانی آقا ہی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی باہمی محبت و عشق کی کوئی حدود نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد کھوتی ہے۔ فرمایا، میں جو دعا کروں گا
وہ انشاءاللہ فرداً فرداً ہر شخص کی دعا سے زیادہ طاقت رکھے گی۔ آپ مزید فرماتے ہیں جماعت کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا امام سے براہ راست تعلق ہو اور وہ اس کی دعاؤں سے حصہ لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا جماعت میں یہ تحریک عام کرنی چاہیے کہ احباب جماعت امام وقت سے ذاتی تعلق پیدا کریں، اپنی محبت اور وفا کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کریں اور یقین رکھیں کہ آج صرف وہی دعا قبول ہوگی جو خلافت کے دروازے میں سے گزرتی ہوئی آسمانوں تک جاتی ہے۔ یعنی آج کسی شخص کی کوئی ایسی دعا قبول نہیں ہو سکتی جو خلیفہ وقت کے منشاء کے خلاف ہو۔ جماعت کے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ اور ایمان رہا ہے۔ لوگ حضرت مولانا راجی کی صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ سب کو نصیحت فرماتے کہ دربار خلافت کا در کھٹکھٹائیں، کیونکہ میری اپنی دعائیں بھی دربار خلافت سے گزر کر ہی شرف باریابی حاصل کرتی ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک بار یہ بھی فرمایا آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتنا پیار پیدا کیا ہے کہ آپ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ سجدے میں جماعت کے لیے اور جماعت کے افراد کے لیے یوں دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، جو مجھے خط لکھنا چاہتے ہیں لیکن کسی سستی کی وجہ سے نہیں لکھ سکے ان کی مرادیں پوری کر دے، اور اے خدا جنہوں نے مجھے خط نہیں لکھا اور نہ انہیں خیال آیا ہے کہ دعا کے لیے خط لکھیں، اگر انہیں کوئی تکلیف ہے یا ان کی کوئی حاجت ہے اور ضرورت ہے تو ان کی تکلیف کو بھی دور کر دے اور حاجتیں بھی پوری کر دے۔ جلسہ سالانہ 2011 پر نائجیریا کے وفد میں شامل ایک دوست نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہم خط لکھتے ہیں مگر ہمیں جواب نہیں ملتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو خط مجھے ملتے ہیں ان کے تو میں جواب دے دیتا ہوں، اول تو خود دستخط کر کے جواب دیتا ہوں، لیکن اگر مصروفیت زیادہ ہو تو پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف سے جواب جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خط ڈاک میں ہی ضائع ہو جائیں اور مجھے نہ ملیں یا میرے جواب اب تک ڈاک کے ناقص سسٹم کی وجہ سے نہ پہنچیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اپنے ڈاک کے نظام کو ٹھیک کروائیں۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے اور واپس جا کر وہ سب کو بتا دیں کہ جو مجھے خط لکھتے ہیں ان کے خط مجھے ملیں یا نہ ملیں، میں انہیں بھی اور ان کو بھی جو مجھے خط نہیں لکھتے سب کو یاد رکھتا ہوں اور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس سامعین، آج یہی وہ پاک روح ہے جو ہمارے لیے تڑپتی ہے اور اپنے مولا کے آستانہ پہ جھک کے ہمارے لیے دعائیں مانگتی ہے، اور یہی وہ پاک دل ہے جو ہمارے لیے پگھلتا اور غم محسوس کرتے ہیں۔ یہ خلافت احمدیہ ہی ہے جو ہماری خوشیوں اور غموں کی جان ہے، اور آج کے زمانے میں نجات کا یہی ایک راستہ ہے۔ اگر کسی نے دائمی نجات پانی ہے اور دینی اور دنیاوی فلاح و ترقیات پانی ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہے۔ اب میں وقت کی رعایت سے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کے چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ صدر انجمن احمدیہ کے کارکن کا بیان ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کافی عرصے سے طے نہیں ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ذہنی ٹینشن تھی۔ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھا، جس پر حضور نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فکر نہ کریں اللہ بہتر کرے گا۔ حضور کا جواب ملنے کی دیر تھی کہ چند روز کے اندر اندر اس بچی کا رشتہ طے پا گیا۔ جرمنی کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بزنس کے سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا کہ بڑی جگہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل کے مطابق اس کا حصول بظاہر ممکن نہیں تھا، لیکن حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بڑی وسیع جگہ ہمیں دی بلکہ کچھ جابز بھی ہمیں عطا فرما دیں۔ پھر ایک دوست نے کچھ عرصہ قبل حضور کی خدمت میں لکھا کہ گھر میں جو پانی کا پمپ لگوائے ہے اس کے پانی کی مقدار بہت ہی کم ہے، حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مقدار کو بڑھا دے۔ حضور نے انہیں جواب دیا کہ اللہ زیر زمین پانی کا ذخیرہ پیدا کرے اور آئندہ آپ اس کے فضلوں کے نظارے دیکھیں اور خوب پانی نکلے جو میٹھا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے رمضان کے بابرکت مہینے میں انہیں اپنے فضلوں کا یہ نظارہ دکھایا کہ وہ پمپ جس کا پانی انتہائی کم تھا
اور بور کرنے والے جس کی بورنگ کو تبدیل کرنے کے مشورے دے رہے تھے، اسی سے خدا تعالیٰ کے فضل سے معجزانہ طور پر بہت پریشر کے ساتھ پانی آنا شروع ہو گیا، جو پہلے پانی سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے۔ گانا میں مقیم ہمارے ایک مبلغ لکھتے ہیں کہ میری بیٹی اکثر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ کو دعا کے لیے خط لکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اور افریقہ میں خدمت کرے۔ اس کو ٹمالے کی یونیورسٹی UDS نے نرسنگ میں داخلہ دیا، یہ گانا کی ایک یونیورسٹی ہے، لیکن 2 ہفتے کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کا عجیب کرشمہ دکھایا۔ نرسنگ میں داخلہ ملا، لیکن 2 ہفتے کے اندر خدا نے اپنے فضل کا عجیب کرشمہ دکھایا کہ انہوں نے اسے نرسنگ کی بجائے میڈیسن میں داخلہ دے دیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان کی بیٹی کی خواہش پوری فرما دی۔ آسٹریلیا سے ایک دوست نے لکھا کہ حضور انور ایدہ اللہ کے گزشتہ سفر کے دوران میرے بیٹے نے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ اب اس کے 3 بچے ہیں، اور اس قسم کے واقعات تو بے شمار ہر روز کی ڈاک میں موجود ہوتے ہیں۔ 2006 میں جلسہ سالانہ سے 1 ہفتہ قبل جرمنی سے ایک فیملی نے حضور انور سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات حضور نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سرکاری ملازم ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو آپ سرکاری افسر ہیں؟ اس پر پھر اس نے عرض کیا حضور میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن حضور نے پھر فرمایا کہ ہاں آپ سرکاری افسر ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، تو حضور نے تیسری بار فرمایا کہ آپ ہو جائیں گے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ کس طرح وہ خلیفہ وقت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے حضور کی یہ بات بڑی شان سے پوری فرمائی اور انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا افسر بنا دیا، اور حضور کی دعاؤں کی برکت سے اب وہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ اسی وقت اسی ملاقات میں حضور نے ان سے یہ بھی دریافت فرمایا کہ کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگلے سال شادی کر کے مجھے جلسے پہ ملنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ چنانچہ اگلے سال جلسے سے 1 ہفتہ پہلے ان کی اپنی شادی ہوئی، اس سے اگلے سال ٹھیک جلسے سے 1 ہفتہ پہلے ان کی بہن کی شادی ہوئی، اور پھر تیسرے سال ان کے دوسرے بھائی کی بھی جلسے سے عین 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی۔ اور اس طرح حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے ہر 3 سال تک مسلسل ان کے لیے خوشخبریوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور ہر سال ان کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ زندہ باد، حضرت امیر المومنین زندہ باد، کینیا سے ایک دوست نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ میری والدہ عمرہ کرتے ہوئے گم ہو گئی تھیں، 27 گھنٹے کی مسلسل تلاش کے باوجود نہیں مل سکیں۔ مایوس ہو کر بھائیوں نے مجھے اطلاع کی تو میں نے اور ہمارے امیر صاحب نے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی، تو حضور کی دعا کی برکت سے صرف 4 گھنٹے کے اندر ہماری والدہ ہمیں مل گئیں۔ لکھتے ہیں یہ واقعہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ کعبہ کے قیام کے مقاصد آج دربار خلافت سے ہی پورے ہو رہے ہیں۔ پھر گزشتہ سال جب پنجاب میں ڈینگی بخار کی وبا پھیلی اور اخبارات اور رسائل کے مطابق درجنوں بلکہ سینکڑوں موتیں ہوئیں، تو یہ کس کی دعائیں تھیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے احمدیوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ یقیناً یہ معجزہ خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کی برکت سے ہی ظاہر ہوا۔ ہالینڈ کے ہی ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرے چچا زاد بھائی کے جسم میں ڈینگی بخار کی وجہ سے سفید ذرات صرف 4000 رہ گئے، اور ڈاکٹروں نے بڑی فکر مندی کا اظہار کیا، تو میرے چچا نے مجھے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کرنے کے لیے کہا۔ میں نے حضور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا تو حضور کی دعا کی برکت سے نہ صرف بخار اتر گیا بلکہ ذرات کی تعداد بھی اعجازی رنگ میں 4000 سے بڑھ کر 55 سے 60,000 تک پہنچ گئی۔ لا ریب آسمانی بلائیں ہوں یا زمینی وبائیں، زمین کو تہ و بالا کرنے والے زلزلے ہوں یا حشر بپا کرنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں، ہر ایسے موقع پر جب مخلوق خدا سخت خوف کی حالت میں مبتلا ہوتی ہے تو یہ خلافت ہی ہے جو احمدیوں کو، ہاں مومنوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے خوف کو امن اور سکون اور سلامتی میں بدل دیتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، جس جماعت کے امام کی اپنے مریدوں کے لیے تڑپ کا یہ حال ہو اور جس کا اپنے غلاموں کے لیے درد دل کے ساتھ شب و روز خدا کے آگے جھکنا شیوا ہو،
اس کے غلاموں کو پھر کسی بات کا بلا کیا غم ہو سکتا ہے؟ وہ تو خلافت کی برکت سے عمل میں آ چکے۔ خلافت کی برکت سے راحت و آرام اور امن و سکون نصیب ہونے کا ایک واقعہ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ خلافت رابعہ کے دور میں جب ہمارے ایک احمدی بھائی کو 295 بی کے مقدمے میں جیل بھجوا دیا گیا تو ان کے اہل خانہ اس پر بہت پریشان ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو جب علم ہوا تو آپ نے وہاں کی جماعت کے لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ گھر جائیں اور آرام سے سو جائیں کہ تمہارے لیے تمہارا خلیفہ جاگ رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ اگلے دن سے ہی ان کی ضمانت کے انتظام ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گئے۔ معزز سامعین، یہ بھی خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ خلافت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان غیر احمدیوں کو بھی نواز دیتا ہے جو خلافت احمدیہ سے اخلاص اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غیر احمدی نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی اس کے حق میں دعا کی قبولیت کا یہ واقعہ ایک احمدی کو سنایا کہ تم جو میرے گھر پہ شام کے وقت رات گئے تک اتنا رش دیکھتے ہو تو اس کی وجہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیل یہ بتائی کہ میں احمدی نہیں ہوں، میرے خاندان میں دور کہیں احمدیت تھی۔ میں 1969 کے جلسہ سالانہ پر بچوں کے ساتھ روا گیا۔ وہاں جب میری حضور سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، نسخے لکھ کے لوگوں کو دیتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ میرے ہاتھوں میں شفا رکھ دے۔ کہتے ہیں اس پر حضور صاحب نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور 2 منٹ رکھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ بس یہ سب اسی کی برکت ہے کہ میرا گھر رات گئے تک مریضوں کا رش رہتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خلافت کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے اس روشنی نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی چمکنا بند نہیں کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے اس روشنی نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی چمکنا بند نہیں کر دیا۔ حضور کا وصال ہو گیا لیکن وہ روشنی اپنی جگہ قائم ہے اور ماحول کو باقاعدہ اور مسلسل منور کر رہی ہے اور مردوں اور عورتوں کو ان کی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ روشنی چمک رہی ہے اور اس کی شعاعیں حضور کے خلفاء کے ذریعے اکناف عالم میں پہنچ رہی ہیں۔ ان خلفاء کو چھوڑ کر نہ کہیں روشنی ہے نہ حقیقی رہنمائی۔ بس میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھو اور ہمیشہ ہر احمدی کے دل کی یہی آواز اور پکار ہونی چاہیے کہ خلافت خدا کی ہے نعمت عظمیٰ، خلافت خدا کی ہے نعمت عظمیٰ، مانگو خدا سے بقائے خلافت۔ دعا میری یہ ہے بصد عز و منت، رہے سب کے دل میں وفائے خلافت۔ پھیلے زمین کے کناروں سے آگے، پھیلے زمین کے کناروں سے آگے، خلافت خلافت صدائے خلافت۔ میں ادنا غلام مسیح زماں ہوں، مجھے چاہیے بس دعائے خلافت۔ حضرات، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ خلفاء اور ان کی جماعت کے لوگ ہرگز کسی رنگ کی بھی بت پرستی نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور عبادت کے سچے اور وسیع معانی میں اس کے سامنے جھکیں گے اور سر تسلیم خم کریں گے، کیونکہ خلفاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان میں دلیری اور جرأت پیدا ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں کسی کا کوئی ادنا سا بھی خوف اور ڈر نہیں رہتا، اور حق بات کہتے ہوئے کسی بھی جابر سلطان سے کبھی نہیں ڈرے۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اور کریں گے محض خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے۔ جب ان کے دل کی یہ حالت و کیفیت ہوگی تو ان کے راستے میں جو بھی مشکلات اور ابتلا آئیں گے وہ ان کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر بلا سے ٹکرا جائیں گے، کیونکہ وہی ہیں جو توحید حقیقی کے علمبردار ہوتے ہیں۔ ان کا یہ پاک نمونہ ان کے پیروکاروں اور مریدوں کو بھی خدا تعالیٰ کی خالص توحید کا خوگر بنا دیتا ہے اور ان کے دلوں سے ہر قسم کی بدعات نکل جاتی ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف خدائے واحد کے آگے ہی جھکتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے اس دور ثانی میں اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم فرما کر یہی چاہا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تیار کرے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی، تاکہ خلافت کے زیر سایہ یہ جماعت قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر گواہ ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے
کہ ہر دور خلافت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کبھی کسی بدبخت نے قرآن شریف یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی گند اچھالنے کی کوشش کی تو خلیفہ وقت نے ان کے دفاع میں ایک سونتی ہوئی ننگی تلوار کی طرح اپنی پوری جماعت کی طاقت کے ساتھ اس دشمن کو للکارا، اور نہ صرف خطابات کے ذریعے جماعت کو ایسے مواقع پر رد عمل کے اسلوب سکھائے، بلکہ انہیں اللہ اور رسول کی محبت میں بھی بڑھایا، اور دشمن کو اس کی حیثیت دکھاتے ہوئے ہمیشہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو دنیا کے سامنے نمایاں اور روشن کر کے پیش کیا۔ آپ ہالینڈ کی جماعت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کچھ عرصہ قبل جب یہاں کے ایک سیاستدان نے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت قرآن کریم کے خلاف مختلف مواقع پر حرزت سرائی کرتے ہوئے اپنے بغض و عناد کا اظہار کیا، تو ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ نے نہایت جرأت اور استقامت اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ اسے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، اے ظالم شخص، سن لو کہ تمہاری پارٹی اور تم جیسا ہر شخص تو فنا ہوگا، لیکن اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت چاہے وہ کتنے بڑے فرعون اور دشمن اسلام کی ہو، اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس جری اللہ کو بھیجا ہے جس نے تم جیسے دشمنوں کی انتہائی دشمنی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، اور ہر احمدی جو اس جری اللہ کی بیعت میں شامل ہے اس بات کا علم رکھتا ہے اور یہ عہد بھی کرتا ہے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت قربان کر کے اس مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہم کوئی دنیاوی حربہ استعمال کریں گے، لیکن جن کے دل زخمی کیے جائیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور یہاں تو پھر سوال اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ہے۔ یہاں تو ہماری دعاؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی غیرت خود وہ کام دکھائے گی کہ ایسے گھٹیا لوگوں کی خاک کے ذرے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ حاضرین کرام، کیا یہ ایک زندہ حقیقت نہیں ہے کہ پہلے بھی خلافت احمدیہ کے مخالفین میں سے جس کسی کو اپنی عزت و توقیر پر ناز تھا تو خدا نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی، اور جس کو اپنی طاقت اور حکومت پر ناز تھا تو خدا نے اس کی ساری حکومت اور جاہ و حشمت کے سامنے اس کے بھرے دربار میں اس کے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں اسے قتل کروا دیا۔ خلافت احمدیہ کے جو معاند اسے مٹانا چاہتے تھے ان میں سے ایک کی زندگی کا تو خدا نے اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکا کر خاتمہ کروا دیا، جبکہ دوسرے کے ہوا میں ٹکڑے بکھیر کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ ایسے ہی معاندین کے عبرتناک انجام کا نقشہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر میں یوں کھینچا ہے، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، اسلام احمدیہ زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد۔ خلافت ثانیہ کے دور میں جب لاہوریوں اور احراریوں نے مخالفتوں کے بازار گرم کیے تو ایک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمام دشمنوں کے سامنے نڈر ہو کر کھڑا ہوں، اور کھڑا رہوں گا، اور ہر مخلص احمدی سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے گا۔ اس لیے میں مخالفوں سے کہوں گا وہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف جمع کرنا چاہتے ہیں ان سب کو جمع کر لیں اور متحدہ طور پر ہمارا مقابلہ کریں۔ ہم خدا کے فضل سے ان سے ڈرتے نہیں بلکہ خوش ہیں کہ اس طرح خدا کی مخفی طاقتیں ظاہر ہوں گی اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارا سلسلہ انسانوں کا قائم کردہ نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جس وقت یہ فتنہ دور ہوگا ہمارے مخالف اور اندرونی منافق وبا زدہ چوہوں کی طرح مر جائیں گے، اور دشمن کے ہاتھوں کو توڑ کر خدا تعالیٰ ہماری جماعت کو نئی طاقت، نئی عظمت اور نئی شہرت عطا کرے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ فرماتے ہیں، اے دشمنان احمدیت، میں تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو اور خدا سے ٹکر نہ لو،
اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دور احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ یہ دور احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو نظام خلافت کا انکار کرتے ہیں، خلیفہ برحق کو نہیں مانتا اور اس کی اس طرح اطاعت نہیں کرتا جس طرح اس کی اطاعت کا حق ہے، تو اس سے پھر خدا اطاعت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ آیت میں الفاسقون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ عربی زبان میں بہت سخت لفظ ہے جس کا مطلب ہے باغی، اور خدا تعالیٰ کے خلاف جو شخص بغاوت کرتے ہیں وہ پھر کسی قسم کی خدا سے احسان کی امید نہیں رکھ سکتا۔ خدا تعالیٰ نے چونکہ خلیفہ کو خود اس مقام تک ترقی دی ہے اور اس پر اپنی تمام وہ برکات نازل کی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کے ماننے والوں میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اس کی ہر بات مانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ جس سے بھی کسی کو گہری محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر بات میں اس کی کامل اطاعت ہی کرتے ہیں، اور خلافت کی محبت ہر احمدی سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ دل و جان سے خلیفہ وقت کی ہر بات پر عمل کیا جائے اور ان کی اس طرح اطاعت کی جائے جس طرح اسلام کے دور اول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اور پھر ان کی اطاعت کا رنگ پکڑتے ہوئے اپنے مطاع کی کامل اطاعت کا جو معیار اسلام کی نشأت ثانیہ کے اس دور میں حضرت مولانا مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول و فعل کے ذریعے ہمارے سامنے پیش فرمایا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، اور یقیناً کامل اطاعت کے یہی وہ بے مثل نمونے ہیں جن کی قدر کرتے ہوئے عرش کے خدا نے انہیں مقام صدیقیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آج بھی اگر کوئی صدیق بننا چاہتا ہے تو اسے مکمل اطاعت، کامل وفا اور کمال صدق سے خلافت کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے۔ خلاصہ میری اس گزارش کا یہی ہے کہ صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کر ہر خواہش کی، ہیں جن سے وفا کے ماپنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے دوستو بیدار ہو اور اپنے مقام کو سمجھو، اے دوستو بیدار ہو اور اپنے مقام کو سمجھو، اور کوشش کرو کہ 100 میں سے 100 ہی کامل فرما برداری کا نمونہ دکھائیں، اور اس ڈھال سے باہر کسی کا جسم نہ ہو جسے خدا تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور الامام جنت یقاتل من ورائی پر ایسا عمل کرو کہ محمد رسول اللہ کی روح تم سے خوش ہو جائے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جماعت کے نام اپنے پہلے تحریری پیغام میں فرمایا تھا، اسے بھی یاد رکھیں کہ خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کم تر نظر آئیں۔ امام سے وابستگی میں ہی سب برکتیں ہیں، اور وہی آپ کے لیے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلہ کے لیے ڈھال ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت تک کے لیے خلافت سے اپنا دامن اس مضبوطی سے باندھ لیں، قیامت تک کے لیے خلافت سے اپنا دامن اس مضبوطی سے باندھ لیں کہ جیسے عروہ وثقی پر ہاتھ پڑ گیا ہو جس کا ٹوٹنا مقدر نہیں۔ بس آپ اگر خلافت کے ساتھ رہیں گے تو خلافت لازماً آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہی دونوں کا ساتھ ہے جو توحید پر منتج ہوگا۔ حضرت ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1943 میں جماعت احمدیہ کو ایک پیغام دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنی پیاری جماعت سے صرف اس قدر کہنا چاہتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خلافت کے ذریعے ایک ہاتھ پر جمع کر رکھا ہے اور اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کی تکمیل اور مضبوطی کا واسطہ بنایا ہے، بس اس کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ لوگ نبوت کے انعاموں کو اپنے لیے لمبا بلکہ دائمی بنا سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔